یورپی ممالک میں پہلے سے بسنے والے پاکستانی اور انڈین افراد نئے آنے والے اپنے ہی ہم وطن، ہم مذہب اور ہم زبان افراد کی مدد کرنا نہیں چاہتے، بلکہ انہیں ایک کے بعد ایک دھوکے اور فراڈ کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی کشمیر کے نصرت اعجاز پیرزادہ کی ہے، جو 8 سال قبل اسپین پہنچے۔ انہیں اپنی آمد پر پے در پہ فراڈ اور جان لیوا حملے کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسا کرنے والے غیر ملکی گورے نہیں بلکہ اپنے ہی دیش کے لوگ تھے۔ اس حوالے سے سی سی این نے ایک ایکسکلوسیو تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نصرت اعجاز نے 8 سال قبل اسپین میں اچھے مستقبل کے لیے قدم رکھا۔ وہ اپنے خاندان میں پہلے فرد تھے جنہوں نے نئے ملک میں زندگی کی نئی شروعات کی تھی، لیکن اسپین میں زندگی کے اس سفر کا آغاز کچھ اچھا نہیں بلکہ بہت سنگین تھا۔ نصرت اعجاز کو مقامی ہسپانوی شہریوں کے درمیان جاب ملی جسے پا کر وہ مطمئن تھے، لیکن پھر انٹری ہوتی ہے ایک پاکستانی مقیم شخص کی جو ایک پرکشش جاب کا لالچ دے کر انہیں ریڈ کراس جیسی قیمتی جاب سے محروم کروا دیتا ہے۔ نصرت اعجاز اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک پاکستانی ان سے پیسوں کا فراڈ کرتا ہے۔ نصرت اللہ پر توکل کر کے اپنی زندگی کی دوڑ کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ان پر ان سے فراڈ کرنے والا فراڈیا جان لیوا حملہ کرتا ہے۔ یہ پاکستانی حملہ آور بیس بال سے نصرت کو نشانہ بناتا ہے اور انہیں اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ کئی ماہ تک کام کے قابل نہیں رہتے۔ اور وہ بے خوف ہو کے پاکستان بھی جاتے ہیں اور پاکستان سے واپس یہ کرمنلز ہے، یہ کرمنل کی ایک گینگ ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ کون سے لوگ جو ہیں آپ کی کنٹری کے پیراسائٹس ہیں۔ وہ پیراسائٹ ادھر بھی ہے، وہ پیراسائٹ آپ کی کنٹری کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ نصرت اعجاز بتاتے ہیں کہ وہ اسپین میں 5000 پاکستانیوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن انہیں پاکستانی کمیونٹی اپنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حملہ آور کے حق میں اب نصرت کو راضی نامے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، نصرت اعجاز سے سی سی این نے رابطہ کیا ہے اور ان سے انہی کی زبانی ان کے حالات جاننے کی کوشش کی ہے۔ جی نصرت، یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے اسپین میں مقیم ہیں اور کن لوگوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیے؟ مس افشین صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سی سی این پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی جو یہ پلیٹ فارم دیا ہے اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ میں اپنے دل کی بات میں ایکسپریس کروں اور دنیا تک پہنچاؤں۔ میرا نام نصرت اعجاز ہے اور میں اسپین میں رہتا ہوں۔ میں انڈین کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی فیملی ہے، میں اور میری وائف یہاں پہ پچھلے 8 سال سے رہتے ہیں۔ اسپین کے اندر ایک جگہ ہے لوگرونیو، یہ نارتھ آف اسپین میں آتا ہے، اور بارسلونا یہاں سے تقریباً 6 آورس کے ڈسٹنس میں ہے، اور میڈرڈ 4 گھنٹے کی۔ جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ پاکستانی میجارٹی ہے اور ٹریول بزنس میں ہوں، اور ظاہر سی بات ہے میری جو ڈیلنگ ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہے۔ کمیونٹی ہے یہاں کی، جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ میجارٹی میں ہے، گجرات سائڈ سے ہیں، سیال کوٹ وغیرہ گجرات، آپ کے پنجاب۔ بلیک شیپس ہر کمیونٹی میں ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو پلیٹ فارم مجھے دیا ہے اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں پھر سے، اور اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، اس ذریعے سے، میڈیم سے میں اپنے دل کی بات دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے پاکستانی اور گجرات ہے، کھاریاں سے ہی ہے، تو
اس نے مجھ سے ٹکٹ لی تھی 5 سال پہلے کی بات ہے, اور لاہور ایئرپورٹ سے اس نے مجھے کال کیا رات کے 12 بجے کہ مجھے ٹکٹ کر دے, کچھ مسئلہ ہوا ہے. رات کے 12 بجے اٹھاؤں میں, اور میں نے مجھے ٹکٹ کر دی. 1050 یورو وہ ٹکٹ بنی ہے اس کے اور اس کے فادر کی, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ آ گیا. اور جناب علی اس نے 5-6 دن کے بعد میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا پیمنٹ کے لیے. اس نے مجھے ایک ٹرانسفر, بینک کا ٹرانسفر باضابطہ وہ سینڈ کیا, جو کہ بعد میں فیک تھا. اور اس کے بعد میں نے بات کی اس کے ساتھ, اس نے بولا ٹھیک ہے میں کر دوں گا. اس کے بعد پھر سے ہو گیا, کافی ٹائم گزر گیا. کافی ٹائم گزرنے کے بعد پیمنٹ نہیں آئی, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سب اس نے پیسہ واپس نہیں دیا, پیمنٹ واپس نہیں دی. پھر کمپنی کو میں نے اپنی سیلری میں سے وہ پیمنٹ کر دی ہے, اور میرے باس کو اس بارے میں سب پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا کیس بھی باضابطہ جو ہے جوڈیشری کورٹ میں چل رہا ہے اس کے خلاف. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ کمیونٹی جو ہے, میں ساری کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ گنے چنے لوگ ہیں. میں نے کہا کہ بلیک شپس ہر جگہ ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو یہی میری دعا ہے. دوسرا انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ 4-5 سال پہلے ایک شخص نے ٹکٹ لی مجھ سے ایمریٹس کی, اور اس کے بعد اپنی ٹکٹ جو ہے ایئر ٹکٹ ایمریٹس کی وہ کینسل کر دی. اور اس میں کینسلیشن پینلٹی جو اس نے ایڈوانس مجھے 200 یورو دیا تھا, 200 یوروز, وہ اس نے کہا کہ میں 1 ہفتے کے بعد آپ کی ساری پیمنٹ کر دیتا ہوں. میں ٹھیک ہے, ایز پر کمپنی پالیسی وہ میں نے کمپنی میں جمع کیے وہ 200 یورو, اور باقی جو اس کا پیمنٹ تھا وہ رہ گیا تھا. 1 ہفتے کے بعد یہ شخص میرے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے وہ جو ٹکٹ ہے وہ کینسل کر دیں اور مجھے نہیں جانا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو یہی سجیشن دی کہ آپ کی پینلٹی ہے 200-250 یورو جو ہے وہ پینلٹی ہے, وہ ایمریٹس لے لے گا, اور باقی وہ تو ریفنڈ واپس نہیں ملے گا. نہیں, اس نے کہا کہ نہیں مجھے ریفنڈ چاہیے, مجھے واپس چاہیے پیسہ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ایئر ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں تو اس میں پینلٹی ہوتی ہے, کینسلیشن چارجز وغیرہ. خیر, اس کے بعد جو ہے ٹائم گزرتا گیا اور وہ ٹکٹ کینسل کر دی میں نے سسٹم میں سے. اور میرے باس کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے, علم ہے اس کو, اور میں نے اس کو اس کے نوٹس میں بھی یہ لائے کہ یہ بات اس طرح سے ہوئی ہے. تو 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد ایک جمعہ کا دن تھا, فرائیڈے, اور فرائیڈے کے دن میں باہر نکلا ہوں. تقریباً 10-15 پاکستانی تھے جو وہاں پہ دیکھ رہے تھے یہ سارا. اس نے مجھے ایسے بلایا ہاتھ کر کے اشارے سے, میں گیا اس کے پاس, اور اس نے مجھے کہا کہ 200 یورو چاہیے. میں نے کہا کہ آپ میرے باس سے بات کریں, اس کے نالج میں ہے یہ بات. تو اس نے واپس میں مجھے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی, لیکن میں چپ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے واسطے, کیونکہ یہ جو ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں ہم, اور یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک نماز پڑھ کے, فرائیڈے کی نماز پڑھ کے باہر یہ ہنگامہ ہو رہا. میں وہاں سے چپ کر کے چلا گیا. یہ سارے پاکستانی دیکھ رہے تھے, یہ گواہ ہے. اچھا, تو میں نے یہ انسیڈنٹ جو ہے اپنے باس کے ساتھ شیئر کیا. باس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو یہ بتائیں کہ جب آپ نیکسٹ پرچیز کریں گے, جب ٹکٹ لیں گے تو ہم آپ کو 100 یورو 100 یورو ایڈجسٹ کریں گے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے یہ بات اس کے ساتھ شیئر کی اور اس کو اپنے باس کا فون نمبر دیا تاکہ ان کے بیچ میں رابطہ رہے. تو میں تو ایک امپلائی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے اس حد تک گر سکتے ہیں. تو یہ 4 سال میں وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا کہ مجھے ٹکٹ لینی ہے اور یہ 100 یورو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. 4 سال کے دوران اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا. بلیک میل کیا ہے کہ یہ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ طرح کی باتیں میرے بارے میں بولتے رہے پوری کمیونٹی میں. تو پھر الٹیمیٹلی میرے باس نے اس کے ساتھ بات کی, بھائی آپ کو ٹکٹ لینی ہے تو میں آپ کو 100 یورو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. 4 سال کے بعد یہ آفس میں پھر سے آ گیا
اور اس نے کہا کہ جی مجھے ٹکٹ لینی. میں نے کہا ٹھیک ہے, 700 یورو آپ کی یہ پرائس ہے ابھی, اور 600 آپ دے دیں اور 100 یورو میں آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور شام کو, یہ صبح کو آئے تھے, شام کو یہ اس کے بعد پھر سے آ گئے تھوڑی دیر کے بعد, نہیں جی آپ جو ہے نا آپ غلط بتا رہے ہیں وہ یہ سب چیزیں. اور میری کلیگ بھی ساتھ میں تھی آفس میں. تو یہ جو ہے یہ انسیڈنٹ یہ اس دن ہوا, یہ تقریباً آپ سمجھے اکتوبر میں ہوا. تقریباً اکتوبر میں میرے پاس آ گیا اس طرح سے ٹکٹ لینے کے لیے. اکتوبر 2023 کی بات ہے, یہ 2023 کی. تو آج تو 2025 ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے ٹکٹ اس نے لی نہیں اور یہ چلا گیا. اور میں نے حالانکہ میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی, سلام کی, بٹھایا, وہ میں بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی, وہ ٹھیک ہے اوکے. اس کے بعد جناب علی یہ شام کو پھر سے میرے ایک میرے اپوزٹ میں آفس ہے ایک ٹریول ایجنسی, وہاں سے مجھے فون آتا ہے, وہ میرا فرینڈ ہی ہے. تو وہاں سے وہ فون آتا ہے کہ بھائی اس کی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بے شک میں کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, اسے آپ پیمنٹ لے لیں, 600 لے لیں اور 100 میری طرف سے ڈسکاؤنٹ. لیکن نہیں آیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں مسجد کے ظہر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا. تو جو ہی میں نکلا اور میں فروٹ کی دکان پہ کچھ لینے, سبزیاں لینے کے لیے اور فروٹ لینے کے لیے گیا تھا, تو وہاں پہ یہ اس کا بیٹا اور یہ خود ٹھیک ہے شخص جو ہے جس کی ٹکٹ تھی وہ آ گیا. اس نے مجھے وہ بیس بال کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے انہوں نے مجھے اٹیک کیا. نصرت, کیا آپ نے ہسپانوی پولیس عدالت سے انصاف تحفظ مانگنے کی کوشش کی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے آپ نے پاکستانی سفارت خانے کے حکام سے رابطہ کیا؟ یہ جو جس نے اٹیکر ہے, جس نے مجھے اٹیک کیا ہے یا جس نے میری پیمنٹ کھائی ہے, ان کے خلاف آلریڈی عدالت میں کیسز ہیں, 2-4 کیسز 4-5 کیسز ان کے آلریڈی چل رہے ہیں عدالت میں, لوکل جوڈیشری میں چل رہے ہیں. یہ پہلا کیس نہیں ہے. میں یہ سارے آپ تفصیل جو ہے نا کیسز کے, جو پاکستانی ایمبیسی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا. میں ریڈی ہوں شیئر کرنے کے لیے ساری چیزیں ان کو دینے کے لیے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو لا, پاکستانی لا, ان کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے, وہ میں آگے فارورڈ کروں گا پاکستانی ایمبیسی کو انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہ بولے کہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, یہ میری شرافت کا ایک ناجائز فائدہ اٹھائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کو 2 بار اٹیک کیا گیا ہے, 2 بار آپ کو مارنے کی سازش بنائی گئی ہے, ایک بار ہاتھ اٹھایا, پھر میری ماں بہن کی گالیاں دے دی, پھر تیسری بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اس نے, اس کے بعد میں معاف کروں. میں نے 2-3 بار معاف کیا. میں نے علماء سے بات کی ہے, بڑوں سے بات کی ہے, میں نے مفتی صاحب سے بات کی, اس نے بولا کہ معافی کے قابل نہیں ہے. الٹا اس کے بندے, پاکستانی بندے میرے پاس آ گئے آج 2 سال کے بعد, جب اٹیک مجھ پہ ہوا ہے. ان کو لگا کہ اب یہ اس کا ٹھنڈا ہوگا, لیکن نہیں. 2 سال کے بعد اس کے بندے میرے پاس آنے لگے ہیں شروع کہ بھائی اس کو معاف کریں, معافی نامہ, راضی نامہ دے دیں وہ معاف کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے اسے, آپ مجھے بتائیں, کیا گارنٹی دے سکتے ہیں وہ کہ اس بات کی کہ وہ ٹھیک ہوگا پھر سارے معاملات میرے اس کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا ان کے خلاف پاکستانی ایسوسی ایشن یا پاکستانی افراد نے کیا ایکشن لیا, اور کیا کسی نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی قانونی حوالے سے؟ آپ دیکھیں, جس بندے نے میرا پیسہ کھایا ہے 1,500 یورو, 1,050 یورو, جس نے ٹکٹ لی تھی, جو میں نے آپ کے آلریڈی ڈسکس کیا تھا, اس کے آلریڈی 3-4 کیس چل رہے ہیں. اس نے مسجد کا پیسہ لے لیا. پھر ایک مولوی صاحب آگے, بڑی میٹنگ ہوگی, پریزیڈنٹ, مولوی صاحب جو بھی ہے وہ آگے, تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ اس مسجد کا جو 30,000 اس نے گبن کیا ہے وہ جی واپس کر دے. پھر انہوں نے کسی طریقے سے وہ شاید اس کا پیسہ واپس دے دیا ہے. اور بھی 3-4 کیس اس کے چل رہے ہیں اس کے خلاف. اچھا, یہ مولوی صاحب, اس مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی, کیا آپ کو جو حقوق العباد اور حقوق الخلق کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ وہ معافی کے قابل ہے اگر اللہ سے صحیح معافی مانگے.
لیکن آپ نے مخلوق کا پیسہ کھایا ہے, حق کھایا ہے کسی کا, کیا وہ معافی کے قبول ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جس نے اپنی آنکھوں سے, جو چشمدید گواہ ہے بابا سے, اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے گواہی نہیں دی, آپ گئے نہیں عدالت, آپ کو میرے حق میں گواہی نہیں دی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گواہی دے دیں کہ اس طرح سے مجھے اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا ہمسائے پڑوسی ہے, یہ میرا پڑوسی ہے, یہ میرا ملک کا بھائی ہے. تو آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ نے حج کیا ہے, آپ نے عمرے بھی کیے ہیں, آپ تسبیح لے کے گھوم رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن؟ میری تو یہی دعا ہے, میری یہی دعا ہے کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دے دیا, مظلوم کا نہیں, آپ نے ظالم کا ساتھ دے دیا. نصرت, آپ کا بہت شکریہ CCN سے بات کرنے کا. یہ تھی CCN کی جانب سے دیار غیر میں بسنے والے افراد سے متعلق ایک اہم خبر. ایسی مزید خبریں اور بریکنگ نیوز کے لیے CCN کے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں, فیس بک اور ٹک ٹاک کو فالو کریں. میں ہوں افشین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں CCN انٹرنیشنل.